تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کا دامن بھی تھامیں، ہم اہل بیت اطہار کا دامن بھی تھامیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ طریقہ رہا ہے اول سے لے کر آخر تک کہ اگر ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ جھوٹے مذہب فرقے کی یہ نشانی ہے کہ اگر کسی نے قرآن کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور کسی نے اہل بیت کو پکڑا قرآن کو چھوڑ دیا، تو یہ جھوٹا فرقے کی ایک وہ نشانی ہے جو رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس کلام کے اندر بتائی ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ کے اندر دامن اہل بیت ہے، اور ایک ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور جو ان کو تھامے رکھے گا فرمایا کہ وہی آخرت دن کامیاب و کامران ہوگا۔ تو جب یہ اکٹھے رہیں گے قرآن اور اہل بیت، تو پھر جو اہل بیت ہے اور اس کو رب کائنات نے قرآن کی تفسیر بنایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت جو مدد فرماتا ہے اور وہی حقیقی مددگار ہے، اور اس نے پھر اسباب مہیا کر رکھے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے کسی کے لیے مددگار بنا دیتا ہے۔ تو لہذا غیر اللہ کی مدد جو ہے وہ غیر مشروع نہیں ہے۔ غیر اللہ کی مدد اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ رب العزت کے حکم سے اگر غیر اللہ کی مدد ہو جائے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن کے اندر نکال دینا چاہیے۔ چاہنا کہ فلاں نے غیر اللہ سے مدد چاہی تو وہ مشرک ہو گیا۔ اب قرآن سے سنیے اس مقام پر، ویسے تو کوئی مقام ہے کیونکہ جو آیت ہوتی ہے تو اس پر گفتگو کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہ قرآن مجید کا لغوی ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ، کس سے؟ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو لہذا نہ صبر خدا ہے اور نہ نماز خدا ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے۔ رب کائنات نے ان سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہذا جہاں رب کائنات کا حکم آ جائے، کوئی بھی ہماری کہیں ہم پھنس جائیں کسی جگہ پر جو ہے ہماری جو ہے وہ غیبی مدد ہو جائے، کوئی آ کر ہماری مدد کر دے، تو وہ اللہ رب العزت کی تائید ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کون ہے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے کسی کی مدد کرنے والا؟ اللہ چاہتا ہے تبھی مدد ہوتی ہے۔ لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک تو بالکل نہیں ہے۔ قرآن میں تو یہ ایک مقام ہے، کئی مقامات پر ایسے الفاظ موجود ہیں، لہذا شرک تو یہ بالکل نہیں ہے۔ رب کائنات نے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کبھی تجربے بھی کر لیں، دنیا کے اندر کئی مصائب آتے ہیں، کئی علام آتے ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر دکھ درد آتے رہتے ہیں، لیکن جب دکھ درد آئے نا تو پھر صبر کا دامن تھامیں، پھر نماز کے ساتھ تعلق جوڑیں، تو یقین مانیے کہ آپ کا دکھ درد جو ہے وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ رب کائنات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ بالکل حق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کہیں بھی جب کوئی علام پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، جب کوئی تکلیف پہنچے، تو بندہ دو کام کر لے۔ وہ کیا کہ ایک صبر کا دامن تھام لے، اور ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سربت سجود ہو جائے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، تو یقیناً اس کا درد ختم ہو جائے گا، اس کی تکلیف بانٹی جائے گی، اس کی
اس مصیبت کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارا تجربہ شدہ بات ہے، اور تجربہ اگر نہ بھی ہو تو اللہ کا کلام تو حق ہے نا۔ اللہ رب العزت نے جب فرما دیا تو اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے جب فرما دیا اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو پھر ادھر ادھر نہیں بھاگنا چاہیے غیروں کے پاس، یعنی کہ وہ لٹیروں کے پاس، وہ جنہوں نے جو ہے نا وہ ایک اپنا پتھارے لگا کر بیٹھ کر وہ نجومی بنے بیٹھے ہیں، عامل بنے بیٹھے ہیں، وہ پیر بنے بیٹھے ہیں، بناوٹی پیر، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ اس کی بارگاہ کے اندر اس کا حکم ہے، ایک یہ کہ صبر کرو، ایک یہ ہے کہ نماز ادا کرو۔ بس نماز ادا کرو گے اور صبر کا دامن تھامو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمہاری مدد اور نصرت فرمائے گا۔ دوسری بات اس میں یہ فرمائی کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب باتیں تو دو تھیں، باتیں تھیں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن جب دو باتوں کو حکم دیا اور حکم دو دینے کے بعد پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کی بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات کیوں فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ گویا کہ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نماز چونکہ ایک ظاہری عبادت ہے، اور نماز جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نماز جو ہے یہ دیکھنے والا تو دیکھے، لیکن اس کا جو نیت ہے اندر کی اس کو کوئی نہیں بھانپ سکتا کہ یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کسی کے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہو، لوگوں کو اپنے آپ کے لیے نیک ثابت کرنے کے لیے پڑھ رہا ہو سکتا ہے کہ آج اس کا استاد آ گیا ہو مسجد کے اندر، اس کو پتہ چل گیا ہو کہ میرا استاد کہے گا کہ نماز نہیں ہے، وہ استاد کے ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے وہ والد نے ان پر سرزنش کی ہو، غصہ کیا ہو، اور والد کے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو وہ نماز قبول ہے جو اس کی رضا کی خاطر اس کی عبادت کرتے ہوئے وہ نماز سجدہ وہ رکوع سجود کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ نماز وہ عبادت ہے جس کے اندر ریا ہو سکتا ہے، جس کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، جس کے اندر کسی کے ڈر کے وجہ سے پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز دیکھنے والا تو دیکھے گا کہ یہ رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، لہذا نماز پڑھ رہا ہے، لہذا ظاہری عبادت ہے، لیکن اندر کی کیفیت کیا ہے یہ کیفیت کوئی نہیں بھانپ سکتا۔ یہ تو اسی کے دل کے اندر جو ارادہ ہے وہی کار فرما ہے کہ اندر کا دل کا ارادہ کیا ہے۔ تو لہذا نماز کے اندر ریا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ بہت سے مجھ جیسے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، مگر جب صبر ہوتا ہے تو صبر ہی ہوتا ہے۔ صبر ایک لطیف جذبے کا نام ہے، صبر اپنے درد کو دل میں چھپانے کا نام ہے، صبر واویلا کرنے کا نام نہیں، شور کرنے کا نام نہیں، صبر منہ کو پیٹنے کا نام نہیں، صبر بالوں کو نوچنے کا نام نہیں۔ صبر جب ہوتا ہے تو وہ اگر بغل کے اندر بھی بیٹھا ہو تو ساتھ والے آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ اپنے دل کے اندر کتنے درد سمائے ہوئے ہے۔ تو لہذا رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، جس نے صرف ظاہر سنوار لیا، اندر کی حفاظت نہیں کی،
میری ذات اس کے ساتھ نہیں، میری مائیت اس کے ساتھ نہیں، میری مائیت اس کے ساتھ ہے جس نے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو سنوارا ہے۔ جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے۔ اگر باطن کے اندر فطور ہے تو میری ذات کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے عبادت و ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے رکوع و سجود کی ضرورت نہیں ہے۔ میری مائیت اسی کے ساتھ ہے کہ جس نے اپنے اندر کو سنوار لیا ہے، جس نے اپنی کیفیت، دل کی کیفیت کو سنوار لیا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہمیں مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جائے، تو ہمیں اپنے اندر کو سنوارنا ہوگا، ہمیں اندر کی کیفیت کو سنوارنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت و ریاضت کرنی ہوگی۔ اور جب دنیا کے اندر کوئی مصائب آ جائیں، کوئی علام آ جائیں، زندگی کی ہر موڑ کے اوپر صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، آج ہم اس صبر سے کتنا دور ہو گئے کہ ہم سے تو چھوٹی سی بات پر بھی صبر نہیں ہوتا، اتنا بھی صبر نہیں ہوتا کہ ایک چوک پر جب ایک ریڈ بتی بڑھ رہی ہوتی ہے، جل رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ 1 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، تو ہم اس سگنل کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اتنا بھی صبر نہیں ہوتا کہ ہم وہ قانون جو ہے وہ ملک کے قانون کو فالو کر لیں، اور اس سے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا کہ جب ہم سب توڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، پھر جب ٹریفک پھنستی ہے تو آپ سب جانتے ہیں، اتنا بھی صبر نہیں ہوتا۔ بڑی تکلیف پر کیا صبر کریں گے، چھوٹی سی بات پر صبر نہیں ہوتا۔ ارے اسی سگنل کو توڑ کر اگر آگے مداری بیٹھا ہو تو ہم مداری کے پاس وقت بتا دیتے ہیں، مگر چھوٹی سی بات پر صبر نہیں کیا۔ اگر ہم صبر کا دامن تھام لیں، صبر کو اپنا لیں، ہر موڑ کے اندر صبر کو اپنا لیں، تو یقین جانیے دنیا کی زندگی بھی اچھی بن جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی بن جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر ہے۔ قرآن کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اس آیت کریمہ کو پڑھا تو دل میں آیا کہ کیا وجہ ہے، رب کائنات نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ پھر سمجھ آ گیا کہ ہاں، اگر رب کائنات یہ فرما دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، تو پھر پتہ نہ چلتا کربلا کے میدان کے اندر کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ وہاں تو ادھر بھی اللہ اکبر ہو رہا تھا، ادھر بھی اللہ اکبر ہو رہا تھا، ادھر بھی نماز با جماعت ہوتی تھی، ادھر بھی نماز با جماعت ہوتی تھی، ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی رکوع سجود ہو رہا ہے، ادھر بھی رکوع سجود ہو رہا ہے، مگر عزیزان گرامی قدر وہاں پر نماز تو دونوں طرف تھی، نماز دونوں طرف تھی۔ ان اللہ مع الصابرین نے بتایا کہ نماز پیمانہ نہیں ہے جانچنے کا، پیمانہ ہے صبر۔ اگر کربلا کے اندر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، تو یہ دیکھ لو کہ صبر کس کے ساتھ ہے، تو پتہ چلتا ہے صبر تو امام حسین کے ساتھ ہے۔ جب صبر امام حسین کے ساتھ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کربلا کے میدان میں رب بھی امام حسین کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن مصائب و آلام سے دوچار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو شاہانہ زندگی، وہ شہزادوں والی زندگی آپ نے گزشتہ جمعہ اس سے ماقبل جمعہ پر سماعت کیا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ اتنا عظیم ذات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب حضور علیہ السلام کی کندھوں پر سواری کرتے تھے، جنہوں نے حضور کا لعاب دہن جنہوں نے بار بار لیا تھا،
جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سجدہ کے مقام پر جب آپ سجدہ کر رہے ہیں سوار ہو جاتے تھے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچپنا جو گزرا عظیم گزرا، نہ دکھ کا پتہ ہے نہ سکھ کا پتہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پہلے علام، پہلی تکلیف جو میرے امام کو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے نانا حضور کا سایہ آپ کے سر سے اٹھتا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام جنہیں آقا علیہ السلام اپنا ابن کہتے تھے، حضور کے یہ حکمی بیٹے تھے، جب اس باپ کا سایہ اٹھتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر صبر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی ماں محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کا سایہ آپ کے سر سے اٹھتا ہے۔ امام حسین اس رفیقہ ماں کے جدائی پر بھی صبر کر رہے ہیں۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر، آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھ جاتا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں۔ صبر کرنے پر مدینہ کے اندر بھی موجود ہیں، اپنے والدین اور نانا حضور کا روزہ بھی موجود ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے نانا حضور کے روزے پر حاضری دے دیتے ہیں، وہ جو کچھ دل کے اندر ہوتا ہے رفع ہو جاتا ہے۔ مگر عزیزان کرام قدر، ایک عظیم علام کا سلسلہ تو تب شروع ہوتا ہے جس وقت امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے، اور اس کا ایک ناعاقب اندیش بیٹا یزید جب سلطنت حکومت پر بیٹھتا ہے، جب وہ ولید بن عقبہ مدینہ کے گورنر کو خط لکھتا ہے کہ ایسا کرو، میرا والد فوت ہو گیا ہے، لہذا تم مدینہ کے اندر حسین بن علی سے بیعت لو، عبداللہ بن زبیر سے بیعت لو، عبداللہ بن عمر سے بیعت لو، ان کی بیعت لو، ان کے گرد گھیرا تنگ کر دو، لہذا یہ اگر یہ بیعت سے انکار کریں تو انہیں قتل کر دو۔ تو عزیزان گرامی قدر، ولید بن عقبہ جب آپ کو بلاتا ہے اور آپ کے لیے بیعت کے لیے، یزید کی بیعت کے لیے انکار کرتا ہے، فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، آپ انکار کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مروان بن حکم کا مشورے کے وجہ سے انہوں نے کہا کہ اپنے غلطی کی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، جب وہ آپ کے پاس تنہا آیا تھا تو سوائے ان کے شہید کرنے کے کوئی اور چارہ نہ تھا، تم سے یہ بھول کیوں ہو گئی؟ تو حضرت ولید بن عقبہ جو ہے وہ ایک سادہ انسان تھے، انہوں نے جب دوبارہ بلایا تو آپ نے فرمایا کہ رات کا وقت ہے، میں صبح کے ٹائم آؤں گا۔ تو آپ رات کے وقت، چونکہ آپ کے گرد بیعت کے لیے گھیرا تنگ ہو چکا تھا، آپ کو یہ خبریں موصول ہو چکی تھیں کہ یزید جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر بیعت نہ کرے امام حسین تو ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو آپ اپنے خانوادہ رسول کو، اپنے خانوادہ کو، اپنے خاندان کو رات کے وقت ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ بھی اس وجہ سے آپ نے اپنے نانا کی زبانی سنا تھا کہ مدینہ کے اندر قریش کے ایک شخص کی وجہ سے مدینہ خون آلود ہو جائے گا، لہو آلود ہو جائے گا۔ فرمایا کہ کہیں میری وجہ سے یہ مدینہ جو ہے یہ خون آلود نہ ہو جائے۔ آپ رات کے وقت سفر کرتے ہیں، ارے مدینہ کو چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ آج آپ اور میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ارے جب مدینہ سے آتے ہیں مدینہ پر واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں مدینہ کے اندر دو چیزوں کو دیکھا، ایک جو کشش حضرت امیر حمزہ کے مزار پر ہے، ایک کشش مدینہ کو چھوڑنے کے اندر ہے۔ مکہ کے اندر جب زیارت کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد جس وقت مدینہ بندہ چھوڑتا ہے، اور وہ بس والے کتنا عظیم ہیں، وہ ٹرانسپورٹر، وہ ڈرائیور کتنا عظیم ہیں، ان کے اندر محبت رسول کتنا ہے، وہ پورا ایک چکر لگاتے ہیں۔ چکر اگرچہ وہاں سے بس کا کراس ہو سکتا ہے، وہ جا سکتی ہے، مگر وہ پورا کراس لگاتے ہیں۔ ہر گلی سے مدینہ کا گنبد خضرا نظر آتا ہے، اور جب ایک عاشق رسول دیکھتا ہے جان نکل جاتی ہے۔ مدینے کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ ارے جب مجھ جیسا انسان، آپ جیسا انسان چند دن جانے کے لیے، 10 دن جانے کے لیے، 15 دن جانے کے لیے مدینہ کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ خانواد رسول، وہ سبط رسول، وہ نواسہ رسول، وہ ابن رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے سینے پر کھیلا کرتا تھا، جس نے حضور کا لعاب دہن چاٹا تھا، جس کے جسم کے اندر
حضرت علی کا خون تھا، جس کے جسم کے اندر فاطمہ الزہرا کا دودھ تھا، وہ اپنے نانا سے کتنا محبت کرتا تھا، نانا کتنا محبت کرتا تھا۔ جب اس نے مدینہ کو چھوڑا ہوگا تو بتائیے کہ کس کرب کے ساتھ چھوڑا ہوگا، کس درد کے ساتھ چھوڑا ہوگا۔ مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں، امام حسین ہجرت کر کے مکہ آ جاتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ یہاں کے گورنر کو حکم ملتا ہے یزید کی طرف سے کہ بیعت کے لیے مجبور کیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں بھی سکون نہیں، مگر ایسا ہے کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ یہاں پر مدینہ کی نسبت زیادہ محفوظ تھے، مگر کوفہ سے خط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوفہ والوں نے جب سنا تھا، شیعان علی نے جب سنا تھا کہ امام حسین ہجرت کر کے مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ انہوں نے ایک خط نہیں لکھا، انہوں نے کئی خط لکھے، یہاں تک کہ ہماری کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر 1300 کی تعداد بھی آئی ہے، 1600 کی تعداد بھی آئی ہے۔ 1600 خط جب ایک امام کو لکھے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ لکھا جا رہا ہے کہ ہم یزید کے حامی نہیں ہیں، امیر معاویہ کی وفات ہو گئی، اس کا بیٹے کی ہم بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ یہاں تشریف لائیں، اور اگر آپ نہ آئے تو آخرت کے دن ہم آپ کے نانا کے حضور شکایت کریں گے کہ ہم نے امام حسین کو بلایا تھا، اے یا رسول اللہ ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا، آپ کے بیٹے کو بلایا تھا، مگر ہمارے بلاوے کے باوجود وہ نہیں آئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر امام حسین مشورہ کرتے ہیں، مشورے مختلف ہیں، صحابہ کرام اکثر مشورہ یہ دیتے ہیں کہ امام حسین آپ وہاں نہ جائیں، اس لیے کہ کوفی لا یوفی، کوفیوں کی یہ کہاوت مشہور ہے، وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے آپ کے باپ کے ساتھ مولا علی کے ساتھ وفا نہیں کی، تو آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ تو عزیزان گرامی قدر، امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اب وہ وفا کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حجت جو تمام ہو چکی ہے، یہ خطوط جو میرے پاس آ چکے ہیں، یہ کوئی ایک آدھ خطوط نہیں، یہ درجنوں خطوط نہیں، یہ سینکڑوں خطوط آ چکے ہیں۔ اب میں آخرت کے جیسا انہوں نے اپنے خطوں کے اندر لکھا ہے کہ ہم آپ کے نانا حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اور اگر میں نہ گیا، انہوں نے شکایت کر دی، تو میں اپنے نانا حضور کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہی آسرا لے کر، حقیقت تو یہ تھی کہ کرب و بلا کی طرف آپ کے قدم کھچے جا رہے تھے، کشاں جا رہے تھے، شہادت آپ کا مقدر بن چکی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شہادت تو ازل سے لکھی جا چکی تھی، وہ تو آپ کا مقدر بن چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر کے منع کرنے پر بھی منع نہیں ہوئے، صحابہ کرام کے منع کرنے پر آپ منع نہیں ہوئے، اور آپ نے اپنے چچا زاد کو بھیجا وہاں کی خبر لینے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کریں تو پھر اس میں کئی جمعے صرف ہو جائیں گے۔ بات عرض کرنا یہ تھا کہ اپنے چچا زاد کو بھیجا کہ وہاں جا کر کے خیر خیریت لو، حالات معلوم کرو۔ جب آپ کا چچا زاد وہاں پہنچے، معلوم ہوا کہ کوفی تو آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے دوبارہ خط لکھ بھیجا کہ حالات ہموار ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لائیں گے تو یقیناً ان کے جو ہے وہ جسم جان، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب بھی حضرت عبداللہ بن زبیر مشورہ دے رہے ہیں کہ حضرت آپ تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر جب وقت پڑے گا تو ان کی تلواریں اس یزید عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہو جائیں گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، اب تو خط بھی آ چکا، میرے قدم کا خط آ چکا، حالات ہموار ہیں، اب مجھے جانا پڑے گا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ مدینہ چھوڑا تھا، اب اللہ کے گھر کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس اللہ کے گھر کو چھوڑنے پر امام حسین صبر کر رہے ہیں، امام حسین چلتے جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ، یہ بعض روایتوں میں مختلف تاریخ کے اوراق ہے، بعض کے اندر بڑی روایت یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد پہنچا، کم سے کم روایت یہ ہے کہ یہ 40 دن کے اندر مکہ سے کوفہ کی طرف
جانے والا قافلہ پہنچا۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین کو راستے میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے چچا زاد کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد امام حسین نہیں رکے۔ وہ فرزوق نامی ایک شاعر، وہ جب آپ کے پاس آیا تھا، ان کے منع کرنے پر بھی آپ نہیں رکے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ چلتے گئے یہاں تک کہ جب آپ کوفہ کے قریب پہنچے تو وہاں پر حر نے آپ کو گھیر لیا، اور وہاں گھیر کر وہ کرب و بلا کے میدان پر جہاں آپ کی شہادت ہونی تھی اس مقام پر لے آیا۔ اور عزیزان گرامی قدر، حر یہاں پر گھیر کر اس وجہ سے لے آیا تھا کہ اس وقت وہ یزید کی فوج کے اندر تھا۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں، فرات کے کنارے پر دریا کا کنارہ ہے، مگر آل رسول پر پانی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یزید کے گورنر کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ ان پر پانی بھی بند کر دیا جائے، ان پر صعوبت تکلیفات مزید بڑھا دی جائیں اس وقت تک جب تک یہ یزید کی بیعت نہ کرے، اور اگر بیعت نہ کرے تو پھر ان کا سر کو جدا کر دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ پانی بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور آپ پر مصائب عالم، آپ کو یہ صرف یہی پیغام مل رہا ہے کہ کب بیعت کر رہے ہو۔ بیعت کر رہے ہو تو واپسی کا راستہ ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہو تو واپسی کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راہ عظیمت کے شاہ سوار تھے۔ آج امت کے لیے دو راستے موجود ہیں، امت مصطفیٰ کے لیے دو راستے موجود ہیں، ان میں سے ایک رخصت کا راستہ ہے، ان میں ایک عظیمت کا راستہ ہے۔ رخصت کا راستہ یہ ہے کہ جب سامنے والا دشمن بڑا طاقتور ہو، ان کے پاس جنگی آلات زیادہ ہوں، فوج زیادہ ہو، تم ان کے سامنے تن تنہا ہو، تو رخصت کا راستہ یہ ہے کہ تم جو ہے ان کے سامنے نمرد آزما نہ ہو، ان کے سامنے تم تلوار نہ اٹھاؤ، دل کے اندر برا جانو اور زبان سے اگرچہ ان کی تعریف کرو۔ تو یہ راستہ امت کے اندر رکھا گیا ہے۔ امت مصطفیٰ پر جب بھی کوئی کڑا وقت آیا، امت مصطفیٰ کی اکثریت رخصت پر چلی ہے۔ عظیمت کا راستہ کوئی اختیار کرتا ہے۔ عظیمت کا راستہ یہ ہے کہ جان جاتی ہو تو جائے، مگر میں اس عظیم راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے پیارے حبیب حضور علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ من راء منکم منکرن، جب تم میں سے کوئی کسی منکر کو دیکھے، بے حیائی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، فرمایا فیغیرہ بیدہ، فرمایا وہ طاقت رکھتا ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہیں رکھتا ہاتھ سے روکنے کی تو فرمایا کہ وہ کیا کرے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکے۔ اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، دل کے اندر برا جانے۔ اگر امت کے لیے تین راستے ہیں، اگر کسی ظالم جابر کو، اس کے ظلم و ستم کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، مگر اپنی جان دینے کے لیے اگر بچانا چاہتے ہو جان کو تو ایسا کرو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے کہو، اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تو پھر دل میں برا جانو۔ ارے امت کے لیے تین راستے موجود ہیں، امت کے لیے دو راستے موجود ہیں، عظیمت کا راستہ اور رخصت کا راستہ۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رخصت کے راستے کو کیسے اختیار کر سکتے تھے؟ جن کے بدن کے اندر علی کا خون تھا، جن کے جان کے اندر مصطفیٰ کا لعاب تھا، جن کے بدن کے اندر فاطمہ الزہرا کا دودھ تھا، وہ رخصت کے راستوں کو اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگر وہ رخصت کے راستوں کو اختیار کرتے تو آج ہمارا دین باقی نہ رہتا، ہر کسی کے لیے مثال بن جاتے کہ رخصت کا راستہ کرنا بھی، جب امام حسین نے رخصت کا راستہ اختیار کر لیا تو ہمیں تو رخصت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصت کے راستے کو اختیار نہیں کیا، عظیمت کے راستے کو اختیار کیا۔ آپ نے صبر و آلام پر، آپ نے ان تکلیفات پر صبر و استقلال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں تک کہ وہ 9 محرم الحرام کا دن آیا، اس رات کے اندر آپ نے اپنی بہن زینب کو وصیت کی، اور وہ وصیت امت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔
آج امت میں سے ایک فرقہ جو بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام حسین کا یوم آئے تو اس کی عقیدت محبت صرف یہ ہے کہ صرف سگلی چلائی جائے، صرف منہ کو پیٹا جائے، انگاروں پر چلا جائے۔ ارے یہ نہ حکم خدا ہے، نہ یہ حکم مصطفیٰ ہے، اور یہ نہ حکم امام حسین ہے۔ یہ حکم خدا تو آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، اللہ کے پیارے حبیب کا بیان بھی کروں گا۔ لیکن سنیے، 9 محرم کی دن اور 10 محرم کی رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب بنت علی کو جو وصیت کر رہے ہیں، وہ وصیت ہی امت مصطفیٰ کے لیے حرز جان ہے، انہی کو اپنانا چاہیے۔ فرمایا میری بہن، ہم پر وہ کڑا وقت آ گیا ہے، اب اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے۔ آج ساری رات سارا خانوادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوگا، اس لیے کہ رب کائنات کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد حاصل کرو۔ سارا خانوادہ قرآن پڑھے گا یا اللہ کی بارگاہ میں محو سجدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کل اگر جس وقت ہمارے مصائب و آلام بڑھ جائیں، اے میری زینب میری بہن، اس وقت پھر واہ ویلا نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، اپنے بالوں کو نہیں نوچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو وصیت کی، امت کے لیے درس چھوڑا کہ مصائب کے اندر، آلام کے اندر جب بندہ گھر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجوع کے لیے ایک عظیم وظیفہ دیا ہے، وہ دیا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز بھی پڑھو، صبر کا دامن بھی تھامو، اور جب ایسا کرو گے ان اللہ مع الصابرین، تو عزیزان گرامی قدر رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کی رات کو آپ سوئے نہیں ہیں، صبح کا دن ہوتا ہے، وہ مقتل گاہ حسین جس کے اندر 72 یا اس سے زیادہ تعداد بھی آئی ہے، جس کے اندر خانوادہ رسول کے تو 28 یا 29 افراد تھے، باقی اور آپ کے چاہنے والے تھے، وہ یکے بعد دیگرے، ہور بھی آ گیا تھا جو گھیر کر آپ کو یہاں لے آیا تھا، معافی مانگی تھی، یہ خانوادہ ہی ایسا ہے، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، ان کو معافی دے دی، اور پھر مقام یہ ملا کہ ہور پہلا شہید ہوا۔ تو عزیزان گرامی قدر پھر خانوادہ نے جب شہادت دے دی، آپ ہر ایک کے لاشے کو اٹھا رہے ہیں، ارے علی اکبر جیسا ایک کڑیل جوان ان کے لاشے کو اٹھا رہے ہیں، حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر چٹوا رہے ہیں، لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہے، آنکھ میں آنسو نہیں ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ عزیزان گرامی قدر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مصائب پر، ہر علام پر، ہر تکلیف پر آپ صبر کر رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مصائب پر صبر کر رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں، اپنے نانا کی امت کو کہ ہر مصائب پر صبر کرنا، یہاں تک کہ یہ آتا ہے کہ وقت شہادت آتا ہے اور ادھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جنگ کے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، جنگ و جدل جب لڑ رہے تھے، نماز کا وقت شروع تھا، ظہر کی نماز ادا نہیں کی تھی، جس وقت آپ لڑ رہے ہیں، اور آپ وہ جو شروع میں کہا تھا کہ ایک ایک آئے گا، وہ ایک ایک یزیدی آپ کا کہاں مقابلہ کر سکتا تھا؟ پھر عزیزان گرامی قدر گھمسان کی لڑائی ہوئی، ادھر واحد امام حسین ہیں، اکیلے امام حسین ہیں، ادھر وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ فوجی ہیں جو آپ کو شہید کرنے کے در پائے ہیں، لیکن عزیزان گرامی قدر ایک وقت آتا ہے تلوار رک جاتی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان کی آواز سنتے ہیں یا نماز کے ختم ہونے کے وقت کو دیکھتے ہیں، آپ اپنی تلوار چلانا بند کر دیتے ہیں، اور عزیزان گرامی قدر ان پر آپ پر وار کیا جاتا ہے تو آپ زمین پر آتے ہیں، اور آپ سجدے کی حالت میں شمر آپ کے سر کو جدا کر دیتا ہے۔ امام حسین کی شہادت ہمیں 2 پیغام دے رہی ہے، ایک پیغام یہ ہے کہ تم مصائب و آلام پر کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسرا یہ پیغام دے رہی ہے کہ وقت نماز جب آ جائے تو امام حسین حالت شہادت کے وقت، لڑائی کے وقت آپ لڑائی کو ترک کر رہے ہیں، تلوار چلانا بند کر رہے ہیں، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے، تو
تو امام علی مقام کا یہ پیغام ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کو ترک نہ کرنا، نماز کو قضا نہ کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام ہے۔ اور اگر ہم حسینی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسینی بنائے۔ یہ صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ ہاں سال کے 10 دنوں کے اندر ایک فرقے نے نکال لیا کہ بس اسی کے اندر ہم نے امام حسین کی محبت کا ترانہ اپنانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 10 دن نہیں ہے، 1 سال نہیں ہے، امام علی مقام کے لیے زمانہ ہے، زمانہ حسین کا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم سچے شدائی بننا چاہتے ہیں تو آپ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، آپ کے پیغامات کو اپنانا ہوگا۔ جس نے آپ کے پیغامات کو اپنا لیا وہی دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو ہوگا۔